بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوں کا دریا کا چیپٹر 7 دیناجپور کا جہنم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ عوامی لیگ کی دہشت گردی دیناجپور میں مارچ 71 کے پہلے ہی ہفتے میں پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ عوامی لیگی جنونی مقرروں نے بنگالی جنگجوؤں کو وسیع پیمانے پر دہشت گردی کے لیے ابھارا۔ اس کا عملی مظاہرہ ان کی احتجاجی ریلیوں، گلی کوچوں میں جاری تشدد اور غیر بنگالیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے واقعات میں نظر آنے لگا۔ عوامی لیگ کے طوفانی دستوں نے مقامی انتظامیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور انہوں نے جبر اور خوف کا راج قائم کر دیا تھا۔ تشدد کی لہر نے مارچ کے دوسرے ہفتے میں اس وقت زور پکڑا اور اپنے عروج پر پہنچی جب عوامی لیگ کے دہشت گردوں کو ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں کی مدد حاصل ہو گئی اور جب شہری انتظامیہ پر قبضہ کرنے میں انہیں شروع ہی میں کامیابی حاصل ہوئی، پھر تو انہوں نے بدقسمت غیر بنگالیوں کے خلاف موت اور تباہی کے دروازے کھول دیے۔ مارچ کے دوسرے پندڑوارے کے پورے عرصے میں اور اپریل 71 کے پہلے ہفتے کے دوران میں غیر بنگالیوں کی آبادی کو وحشیانہ انداز میں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ عوامی لیگ کی ایک مہینے کی آگ برساتی حکومت کے دوران دیناجپور شہر میں غیر بنگالیوں کی ہلاکت کا اندازہ 15,000 سے 30,000 تک تھا، جبکہ ضلع دیناجپور میں مارے جانے والوں کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ عینی شاہدوں کے مطابق ان اعداد و شمار میں فرق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں غیر بنگالیوں کو دریائے کنچن کے کنارے کھلے میدان میں قائم کیے گئے مسبح خانے میں قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو دریابود کر دیا گیا تھا۔ ان سینکڑوں لاشوں کو غیر بنگالیوں کے گھروں میں پھینک کر راکھ کر دیا گیا تھا، جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہی کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ 22 مارچ کو عوامی لیگ کے حامیوں نے سٹین گن اور بندوقیں لہراتے ہوئے شہر کے اندرونی حصوں میں تشدد آمیز جلوس نکالے اور بنگالیوں کو بھڑکایا کہ وہ غیر بنگالیوں کو ختم کر دیں۔ 25 مارچ کو ایک قاتل ہجوم نے دیناجپور کے نوا میں ایک بس کو آگ لگا دی۔ یہ بس ایک غیر بنگالی کی ملکیت تھی۔ بس کے ڈرائیور اور 7 غیر بنگالی مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بنگالی باغیوں نے اسی دن دیناجپور سید پور روڈ پر محکمہ ڈاک کی ایک وین کو نذر آتش کر دیا، اس کے غیر بنگالی کنڈکٹر کو گولی مار دی اور ڈرائیور کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے پاکستانی فوج کی ایک جیپ پر بھی حملہ کیا اور اس پر سوار 5 سپاہیوں کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے جو سلوک ہزاروں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا وہ درندگی، وحشت اور حیوانیت کا بدترین مظاہرہ تھا۔ 400 سے زائد غیر بنگالی عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور پسپا ہوتے ہوئے باغی انہیں بھارت لے گئے۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے کے دوران عوامی لیگ کے مسلح گروہوں کی جانب سے منظم قتل عام اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ ہر طرف پھیلے اس تشدد کے نتیجے میں غیر بنگالیوں کے اسٹوروں اور تجارتی مراکز کو آگ لگا دی گئی۔ چیختے چلاتے اور پاگلوں کی طرح گھومتے ہوئے یہ ہجوم غیر بنگالیوں اور وفاقی حکومت کو ختم کرنے اور تباہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہوئے شہر بھر میں ریلیاں نکال رہے تھے اور شہر بھر میں بے لگام گھومتے پھرتے تھے، حتیٰ کہ ان راتوں میں بھی پورا شہر باغیوں اور مسلح بنگالیوں کی فائرنگ سے گونج اٹھتا تھا۔ ہر طرف دکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو توڑا جا رہا تھا۔ ہر جانب غیر بنگالیوں کے جلتے ہوئے گھروں سے اٹھتے ہوئے خوفناک شعلے اور نعرے لگاتے اور لوٹ مار کرتے ہجوم کی آوازیں تھیں۔ عوامی لیگ کے مقرروں کی زبانیں آگ اگل رہی تھیں، جس میں غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت تھی اور غیر بنگالیوں کی دکانوں اور مکانوں کے لوٹنے اور جلانے کو نہ صرف جائز قرار دیا جا رہا تھا بلکہ بنگالی حب الوطنی کے تحت اسے ہر بنگالی کا فرض قرار دیا جا رہا تھا۔ دریا کے قریب قائم کیے گئے بوچڑ خانوں میں پورے طور پر شیطانی جذبوں کو پروان چڑھایا گیا۔ ایسٹ پاکستان رائفلز اور ایسٹ پاکستان ریجمنٹ کے باغی سپاہیوں نے ان انسانی بوچڑ خانوں میں غیر بنگالیوں کو ختم کرنے اور ان کا خون نچوڑنے والے ان گنڈوں اور بدماشوں کی نگرانی کی جنہوں نے بے رحم جلادوں کا کام کیا۔ دیناجپور میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں کی حکومت اتنی سفاکانہ تھی اور ان کے ہاتھوں ایک ماہ کے دوران غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کا کام اتنے وسیع پیمانے پر ہوا کہ جب پاکستانی فوج نے شہر پر دوبارہ قبضہ کیا تو بچ رہنے والے غیر بنگالیوں میں زیادہ تر بوڑھی عورتیں اور بچے ہی تھے۔ باغیوں نے کئی غیر بنگالی بدقسمتوں کے سر درختوں پر لٹکائے تاکہ غیر بنگالیوں کو سبق سکھایا جا سکے۔ 24 سالہ نور جہاں کے خاوند عبدالرشید کو دیناجپور میں کیے گئے قتل عام میں ہلاک کیا گیا۔ نور جہاں کو سن 71 کے وسط میں ڈھاکہ کے امدادی کیمپ میں منتقل کیا گیا، جبکہ جنوری 1974 میں کراچی لایا گیا۔ نور جہاں نے لرزتے لہجے دوروں کسی کیفیت کے ساتھ سسکیاں لیتے ہوئے اپنی تکالیف کی رودات بیان کی۔ ہم دیناجپور میں ایک بزرگ شیر غازی کے مزار کے قریب مظلوم کالونی میں رہتے تھے۔
وسط مارچ 71 سے ہم خوفناک اور لرزا دینے والی افواہیں سن رہے تھے کہ بنگالی باغی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ کہ عوامی لیگ کے مسلح کارکن غیر بنگالی لوگوں کے گھروں پر نشان لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 25 مارچ کی رات تقریباً 9 بجے مسلح بنگالیوں کے ہجوم نے ہمارے علاقے پر دھاوا بول دیا اور سینکڑوں کی تعداد میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ہمارے مکان پر حملے کے دوران میں میرے خاوند اور بھائی کو قتل کر دیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ہمارے علاقے میں کسی بھی غیر بنگالی مرد کو زندہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ انہوں نے 9 ماہ لڑکوں تک کو ہلاک کر ڈالا۔ ان خونخوار درندوں کے گروہ نے روتی پیٹتی عورتوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ہانکتے ہوئے براول گاؤں میں لے گئے، جو دیناج پور سے 12 کلومیٹر دور بھارتی سرحد کے قریب ہے۔ میں ان بدقسمت اور ملامت زدہ عورتوں کے ہجوم میں شامل تھی۔ ہمیں پکڑنے والے شیطانوں کا ہمارے ساتھ سلوک شرم و حیا سے عاری تھا، پھر ایسا تشدد کہ میں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ دیناج پور کے ہمارے علاقے میں خوفناک قتل عام 250 سے زیادہ پٹھان مردوں، عورتوں اور بچوں کا تھا۔ عوامی لیگ کے کلہاڑا برداروں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے ہر پٹھان کو رسیوں سے باندھا، اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر زمین پر پھینکتے رہے۔ جو ہی ایسا زخمی درد سے چلاتا تو وہ تکلیف پہنچا کر لطف اٹھانے والے قہقہے لگاتے اور اس کے جسم سے ایک ٹکڑا اور کاٹ ڈالتے۔ ان مضبوط جسم والے پٹھانوں کے کرہانے اور چیخنے کی آوازیں اور اپنے پکڑنے والوں سے یہ التجائیں کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنانے کے بجائے ایک ہی بار مار دو، ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ ہمیں پکڑنے والے بنگالیوں نے براول کے گاؤں میں کچھ جھونپڑیوں میں ہمیں بند کر دیا۔ رات کے وقت تو ہم پر بھوکے کتوں کی طرح جھپٹ پڑے۔ جن عورتوں نے مزاحمت کی تو آبرو لوٹنے والوں نے دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے انہیں گولی مار دی۔ ان کے مردہ جسموں کو چیرا گیا، ان کی چھاتیوں کو کاٹا گیا اور چاقوؤں سے ان کے بے جان ہاتھوں پر جوئے بنگلہ کا نعرہ کندہ کیا گیا۔ 10 اپریل کو پاکستانی فوج نے گاؤں پر قبضہ کیا اور ہمیں آبرو کی اس قتل گاہ سے نجات دلائی۔ 20 سالہ سکینہ بی بی کے خاوند عبدالشکور 22 مارچ 1971 کو اپنے گھر نیلمتی دیناج پور میں باغی بنگالیوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ سکینہ جنوری 1974 میں کراچی منتقل ہوئی۔ انہوں نے اپنی دردناک تفصیلیوں بیان کی۔ ہمارے علاقے میں غیر بنگالی جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ بنگالی باغیوں کے ایک قاتل ہجوم نے رات کے وقت ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہماری جھونپڑیوں کو آگ لگا دی اور اس سے قبل ہمارے گھروں سے ہر وہ چیز لوٹ لی جس کی کوئی قدر و قیمت تھی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں انہوں نے ہمارے علاقے کے غیر بنگالی مردوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے بڑی درانتی سے میرے خاوند کو پہلے تو بری طرح زخمی کیا اور پھر گولی مار دی۔ تمام غیر بنگالی مردوں کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے بندوق کی نوک پر تقریباً 400 روتی پیٹتی عورتوں کو قطار میں کھڑا کر دیا اور جھپٹ کر ان کی ساڑیاں اتار پھینکی۔ میں اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارنا چاہتی تھی کہ ان گنڈوں میں سے ایک نے میرے چہرے کے سامنے بڑی درانتی لہراتے ہوئے میرے جسم کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے۔ گولیاں مارنے کے لیے تیار بندوقوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں برہنہ پریڈ کے لیے مجبور کیا۔ کچھ عورتوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہی قدموں پر ان کو گولیوں کی بوچھاڑ سے قتل کر دیا گیا۔ ان برہنہ عورتوں کی پریڈ میں نے اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قاتلوں نے اس کے خاوند اور میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ہم اسی برہنہ حالت میں 7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نارکل ڈنگا پہنچے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو پکڑی ہوئی 400 کے لگ بھگ عورتوں کی تعداد گھٹ کر 150 کے قریب رہ گئی تھی۔ چند ایک کو گولی مار دی گئی، جبکہ راستے میں کئی ایک کو باغی لوٹ مار میں اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ ان میں ایک میری بھابھی بھی تھی جو نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس روز کے بعد میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں پکڑنے والے بنگالیوں نے ہمیں 6 جھونپڑیوں میں رکھا۔ پہلے 3 دن تک ہمیں کھانے کو کوئی دانہ تک نہ ملا۔ ہم نے پانی اور جنگلی پھلوں اور درختوں کے پتوں پر گزارا کیا جو ہم نے درختوں سے اتارے تھے۔ ہماری قید کے تمام عرصے میں بدقسمت عورتوں کو بلا لحاظ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ کچھ نوجوان لڑکیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی گئی۔ 10 اپریل کو جب پاکستانی فوج نے باغیوں کا صفایا کیا تو پسپا ہوتے باغیوں نے ہم سب کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن عین وقت پر ہمارے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ 26 سالہ عبد المجید دیناج پور کے علاقے پہاڑ پور میں رہتے تھے۔ وہ خوش قسمتی سے مارچ 71 میں کیے گئے غیر بنگالیوں کے قتل عام سے بچ نکلے۔ ان کے گاؤں میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے ان کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ 3 مارچ کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے دیناج پور میں خونین راستہ اپنا لیا۔ انہوں نے ریلوے لائن کو اکھاڑ کر گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی، ریلوے کے گوداموں کو لوٹا اور سرکاری گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے ان غیر بنگالیوں کو چن چن کر مارا پیٹا جو ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں فساد کرنے والے ان مخصوص وحشی بنگالیوں نے غیر بنگالیوں کی دکانوں کو لوٹا۔ اقبال ہائی اسکول کو بھی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جہاں زیادہ تر غیر بنگالی لڑکے پڑھتے تھے۔ جن اساتذہ نے بنگالی فسادیوں کو اسکول کا فرنیچر تباہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی انہیں جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
مارچ کے تیسرے ہفتے میں مسلح عوامی لیگ اور ان کے ساتھیوں کے بہت بڑے ہجوم نے اسٹین گنوں اور بندوقوں سے لیس بلوانڈنگا کالونی پر حملہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس علاقے میں قتل عام کے دوران 2000 سے زائد غیر بنگالی قتل کیے گئے۔ کچھ غیر بنگالیوں نے اقبال ہائی اسکول میں پناہ لی۔ دوسرے دن ان بنگالی دہشت پسندوں نے اسکول میں لوٹ مار کی اور وہاں پناہ لینے والے تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ باغی بنگالیوں نے پورے دناج پور میں 22 مارچ سے غیر بنگالیوں کا جو قتل عام شروع کیا تھا وہ سلسلہ بغیر کسی وقفے کے 10 اپریل سن 71 تک جاری رہا۔ 10 اپریل کو وفاقی فوج نے دناج پور کا دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ بنگالی قاتلوں کے گروہ ہزاروں غیر بنگالیوں کو ہانک کر دریائے کنچن کے کنارے کھلے بچڑ خانے میں لے گئے اور ان کو بے دریغ قتل کر کے ان کی لاشوں کو دریا میں پھینکتے گئے۔ عوامی لیگ کے لیڈروں میں عبد الباری ممبر، مشرقی پاکستان اسمبلی، ڈاکٹر خلیل الرحمان، ریاض الاسلام وکیل اور میجر عثمان جیسے لوگ دناج پور میں ان بنگالی دہشت گردوں کی قیادت میں پیش تھے۔ ان قوم پرست عوامی جمہوریہ لیڈروں نے شہر بھر میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کا منصوبہ بنایا اور اس کی قیادت کی۔ انہوں نے اس کام کے لیے نوجوان بنگالیوں کو بھڑکایا اور منظم طور پر قتل عام کا بازار گرم کیا۔ ان بنگالی باغیوں نے پکڑی ہوئی سینکڑوں غیر بنگالی عورتوں کو مادرزاد برہنہ کیا اور اسی شرمناک حالت میں قصبے بھر کا چکر لگوایا۔ پھر انہیں نزدیکی جھوپڑیوں میں ہانک کر لے گئے جہاں ان کی اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ ان جھوپڑیوں کو انہوں نے ایک جیل خانے کی صورت دے رکھی تھی۔ یہ کھلے جیل خانے ان بے بس غیر بنگالی بچیوں اور عورتوں کی عصمت لوٹنے کے اڈے بن گئے۔ جب پاکستانی فوج نے دناج پور پر دوبارہ اختیار حاصل کیا تو عبد المجید اپنے چھپنے والی جگہ سے باہر نکل آئے اور انہوں نے غیر بنگالیوں کی لاشوں کو دفنانے میں وفاقی فوج کی مدد کی۔ عبد المجید کو نومبر 1973 میں ڈھاکہ سے کراچی لایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا، میں وفاقی فوج کے دستوں کو اقبال ہائی اسکول لے گیا جہاں غیر بنگالیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ لگ بھگ 2500 گلی سڑی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ ان پر گولیوں اور چاقوؤں کے زخم تھے۔ ان لاشوں کو یہاں سے نکالا اور ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ اذیت دینے والوں نے کچھ حاملہ عورتوں کے پیٹ اور رحم تک پھاڑ ڈالے تھے۔ کچھ لاشوں کے سر غائب تھے۔ میں نے ایسے کئی بچوں کی لاشیں دیکھی جن کے اعضا کٹے ہوئے تھے۔ میں نے دریائے کنچن کے کنارے وہ بچڑ خانہ بھی دیکھا جو بنگالی باغیوں نے قائم کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں پر خون کے دریا بہتے رہے ہیں۔ 40 سالہ قمر النساء بیگم کے خاوند دناج پور میں بنگال رائس ملز کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی غربت میں 1 سال ڈھاکہ میں رہے۔ 1974 میں انہیں چٹاگانگ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مارچ 71 میں وہاں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے بارے میں بتایا۔ 1947 میں ہم کلکتہ سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان منتقل ہوئے تھے۔ ہم کچھ برس ڈھاکہ میں رہے، پھر رنگپور منتقل ہو گئے اور اس کے بعد دناج پور میں آ کر رہنے سہنے لگے۔ یہاں میرے خاوند نے ایک رائس مل خریدی۔ اس مل میں تقریباً 100 آدمی ملازم تھے اور مل سے کافی منافع حاصل ہوتا تھا۔ اس کا ایک بنگالی شریک کار تھا جس کا مل کے انتظامات اور سرمایہ کاری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب مل سے منافع حاصل ہونا شروع ہو گیا تو اس شخص نے مل میں دھوکہ دہی شروع کر دی اور میرے خاوند نے اس کو ایک موٹی رقم دے کر الگ کر دیا۔ 25 مارچ کو جب قاتل گنڈے دناج پور میں دندناتے پھر رہے تھے اور ہزاروں غیر بنگالی لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ سابقہ شریک کار مسلح افراد کو لے آیا اور انہوں نے مل پر حملہ کر دیا۔ آتے ہی میرے خاوند کو گولی مار کر مل سے چاول اور ہر قیمتی چیز لوٹ لی۔ پھر ان قاتلوں نے ہمارے گھروں کو بھی لوٹا۔ میں نے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ بھاگ کر خاندان کے پرانے بنگالی دوست کے ہاں پناہ لی۔ 25 سالہ عبد القادر دناج پور رائس ملز میں ملازم تھے۔ جب وہ مل کے 69 غیر بنگالی ملازمین کے قتل اور مارچ 71 میں ابلتے ہوئے سٹیم بوائلر سے موجزانہ طور پر اپنے بچ نکلنے کو یاد کرتے ہیں تو انہیں یہ خوفناک ڈراؤنا خواب لگتا ہے۔ دناج پور رائس مل مشرقی پاکستان کے شمالی علاقے میں سب سے بڑی رائس ملوں میں سے تھی جہاں پر 700 لوگ ملازم تھے اور ان میں سے اکثر بنگالی تھے۔ اس کے مالک حاجی کریم اب ایک خدا ترس غیر بنگالی تھے۔ وہ بہت مہربان اور شریف انسان تھے اور اپنے ملازمین کی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی عمر 60 سال سے اوپر تھی لیکن خاصے مستعد اور رائس مل کے تمام معاملات کی خود نگرانی کرتے تھے۔ 25 مارچ کو عوامی لیگ کے طوفانی دستوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں کی سربراہی میں قاتل ہجوم نے ہماری مل پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے تمام نقدی، مل میں پڑے تمام چاول لوٹ لیے اور مل کے غیر بنگالی ملازمین اور ان کے خاندانوں کے افراد کو قتل کر دیا۔ حملہ آوروں نے غیر بنگالیوں کو دبوچا، انہیں مل کے سٹور سے لوٹی ہوئی رسیوں سے باندھا اور بدقسمت چیختے چلاتے لوگوں کو ابلتے ہوئے سٹیم بوائلر میں پھینک دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے حاجی کریم کو بھی موت کے اس ابلتے ہوئے کڑھائی میں پھینک دیا۔ حتیٰ کہ کچھ غیر بنگالی عورتوں کو بھی انہوں نے شرمناک طریقے سے ہلاک کر دیا۔ یہ عورتیں مل میں ملازم تھیں۔ وہ رسی جس سے میرے ہاتھ بندھے تھے قدرے کمزور تھی۔ میں اس بڑے کمرے سے باہر آ گیا جہاں غیر بنگالیوں کو ہانک کر لے جایا جا رہا تھا اور جہاں ان کو قتل کرنے سے پہلے رکھا گیا تھا۔
کمزور رسی کو توڑ کر میں آہستہ آہستہ چاولوں کے گودام میں جا چھپا اور تمام رات دعائیں مانگتا رہا۔ میں اپنی چھپنے والی جگہ سے اس وقت باہر آیا جب پاکستانی فوج نے دیناج پور کا دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ قاتل گنڈوں نے حاجی کریم کے خاندان کو ختم کر دیا تھا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا تھا۔ میری بوڑھی ماں کے سوا میرے تمام رشتہ دار قتل کر دیے گئے۔ ان قاتل گنڈوں میں بہت سے مقامی ہندو دہشت گرد بھی شامل تھے۔ مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ مغربی بنگال یعنی بھارت کی جانب سے مداخلت کاروں نے پاکستان آ کر دیناج پور میں غیر بنگالیوں کے قتل عام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجھے حیرانی اس حقیقت پر ہے کہ آگ اور موت کے اس طوفان نے غیر بنگالیوں کو اچانک اور وبا کی صورت میں کیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مارچ 71 سے پہلے ہم نے تصور میں بھی ایسی مار دھاڑ کو نہیں دیکھا تھا۔ بنگالیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے۔ 26 سالہ سمیدہ خاتون کے باپ، خاوند اور بڑے بھائی مارچ 71 میں دیناج پور میں غیر بنگالیوں کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام میں مارے گئے تھے۔ سمیدہ نے بیان کیا، ہم دیناج پور کے علاقے گڑھی پاڑا میں رہتے تھے۔ میرے خاوند محمد نذیر ایک بس ڈرائیور تھے، جبکہ والد صاحب کی شہر کے عین وسط میں دکان تھی۔ 23 مارچ کو فساد برپا کرنے والے بنگالیوں کے ہجوم نے علاقے میں بے چینی پیدا کی اور کچھ غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹ لیا، لیکن 26 مارچ کو باغی زیادہ دلیر ہو گئے اور رات کے وقت علاقے کے تمام غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی دکان کو لوٹا اور میرے والد اور میرے خاوند کو قتل کر دیا، جو اس وقت میرے والد کے پاس موجود تھے۔ اس درندگی کے بعد انہوں نے پہلے ہمارے گھر پر اور پھر میرے بڑے بھائی کے گھر پر حملہ کیا، جو ہمارے قریب ہی رہتے تھے۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر سے دیکھا کہ قاتل ہجوم نے میرے بھائی اور ان کے 2 جوان بیٹوں کو گھر سے باہر گھسیٹا اور انہیں سڑک کے کنارے بڑی بڑی درانتوں سے ذبح کر دیا۔ میرے بھائی کی بیوی قاتلوں کے پاؤں پڑ گئی اور ان سے التجا کی کہ وہ اس کے خاوند اور بیٹوں کو چھوڑ دیں، لیکن ان میں سے گنڈے نے میری بھابھی کو لاٹھی ماری، جس کی ضرب سے وہ گر پڑی۔ جب میں نے اپنے بھائی اور اس کے 2 بیٹوں کا ظالمانہ قتل دیکھا تو میں نے زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اگلے لمحے قاتلوں کے ہجوم نے میرے گھر پر دھاوا بول کر اسے لوٹا اور مجھے کہا، ہم یعنی باغی چند دنوں کے بعد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو قتل کرنے آئیں گے، اور 10 اپریل کے ختم ہونے سے پہلے اس علاقے میں تمام زندہ موجود غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ اسی دہشت کی فضا میں ایک روز ہم نے بندوقوں کی فائرنگ کی آواز سنی اور خیال کیا کہ قاتل ہجوم ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری دعائیں سنی گئیں جب پاکستانی فوج دیناج پور میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے اختیار کو دوبارہ قائم کیا اور ہمیں ان ظالم قصابوں کی چھریوں سے بچا لیا۔ فوج نے ہمیں ڈھاکہ منتقل کیا اور ایک ریلیف کیمپ میں رکھا، جہاں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رکھے گئے تھے۔ جب بھارتی فوج نے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر قبضہ کیا تو ہمیں بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مکتی بہانی نے ہمارے کیمپ سے کئی عورتوں کو اغوا کیا۔ مارچ 74 میں مجھے میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ کراچی منتقل کیا گیا۔ 28 سالہ عبدالخالق، جن کا خاندان اس علاقے میں 1947 کی تقسیم ہند سے بہت پہلے سے آباد تھا، ملاقات میں بتایا، میں اس بات کو بالکل نہیں سمجھ سکا کہ مارچ 1971 میں دیناج پور میں بنگالی آبادی کا ایک حصہ غیر بنگالیوں کے خلاف شدید نفرت کا شکار کیوں ہو گیا۔ عبدالخالق کے دادا اردو بولتے تھے، جو 1920 سے دیناج پور میں آباد تھے۔ ان کی والدہ بنگالی تھی اور وہ اور ان کے خاندان کے تمام افراد بہترین بنگلہ زبان بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود مارچ 71 میں کیے گئے قتل عام میں زیادہ تر افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عبدالخالق دیناج پور کے علاقے مشن روڈ پر اپنے آبائی مکان میں رہتے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ شہر کے دوسرے حصے میں ایک بنگالی کے گھر میں چھپے رہنے کی وجہ سے اس قتل عام کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ فروری 1974 میں انہیں پاکستان منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ہماری طرح کے کئی اور خاندان تھے جو تقسیم ہند سے بہت پہلے سے اس علاقے میں آباد تھے۔ وہ دونوں زبانیں یعنی اردو اور بنگلہ بولتے تھے۔ انہوں نے بنگالی آبادی سے گھلنے ملنے کے لیے اقدامات کیے اور اس مقصد کے لیے بنگالیوں میں شادیاں کی۔ میرے خاندان کا ہر فرد پیدائشی بنگالی تھا اور وہ دیناج پور میں رائج لہجے میں بنگلہ بولتا تھا۔ اس کے باوجود مارچ 71 کے قوم پرستانہ پاگل پن کے دوران ہم سب کو بہاری ہی سمجھا گیا، اگرچہ ہم نے تقسیم ہند کے بعد کبھی بہار کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ دور دور تک میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ دیناج پور میں رہنے والا کوئی بنگالی ہمیں اس خیال سے کہ ہمارا خاندان غیر بنگالی ہے ہمیں قتل کرنے کا سوچے گا، لیکن یکم مارچ 1971 کے بعد شیطانی پاگل پن نے بنگالی آبادی کے ایک بڑے متحرک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح عوامی لیگ کے مسلح افراد نے ضلع دیناج پور کے شہروں میں 90% غیر بنگالی آبادی کا صفایا کر دیا۔ دیناج پور کے کچھ دیہات میں جہاں غیر بنگالی کم تعداد میں آباد تھے، وہاں ان کا قتل عام اس منظم طریقے سے مکمل طور پر کر دیا گیا کہ ایک بھی غیر بنگالی زندہ نہ بچا۔ میں اس وقت تقریباً پاگل ہو گیا جب میں اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر آیا اور پاکستانی فوج نے علاقے کا اختیار دوبارہ سنبھالا۔ میں نے دیکھا کہ غیر بنگالیوں کی گلتی سڑتی اور متعفن لاشوں کے ڈھیر گلیوں اور مکانوں میں پڑے ہیں۔ میں نے ان بے شمار قتل گاہوں کے بارے میں سنا جو قاتل گنڈوں نے کنچن دریا کے کناروں پر قائم کیے تھے۔
مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دیناج پور قصبے میں مارچ اور اپریل 71 میں کم از کم 30,000 غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مسلح بنگالی باغیوں کی طرف سے دغا اور فریب سے غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کا ایک نمونہ یہ ہے کہ بنگالی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے دیناج پور کے 52 نمایاں غیر بنگالی تاجروں کے نام دعوت نامہ آیا کہ انہیں مقامی امن کمیٹی کے اجلاس کے لیے بلایا گیا ہے اور یہ اجلاس اقبال ہائی اسکول کی عمارت میں منعقد ہوگا۔ جب وہ اسکول کی عمارت میں اجلاس کے لیے پہنچے تو ان میں سے ہر ایک کو بنگالی باغیوں نے قتل کر دیا۔ 55 سالہ حمیدہ خاتون نے بتایا، ہم دیناج پور میں ایک دریا کے کنارے قائم کیے گئے بچڑ خانے میں قتل کیے جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں بچا لیا۔ حمیدہ نے کئی سال تک دیناج پور کے صدر اسپتال میں بطور نرس کام کیا تھا۔ اسے فروری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ حمیدہ نے مارچ 1971 کے خوفناک واقعات کا ذکر اس طرح کیا، ہم پچھلے کئی برسوں سے دیناج پور میں رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ غیر بنگالیوں کے لیے زندگی ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن جائے گی جیسا کہ وہ مارچ 71 میں عوامی لیگ کی بغاوت کے دوران بن گئی۔ 23 مارچ کو عوامی لیگ والوں نے ہمارے علاقے کے تمام غیر بنگالی مردوں کے مقامی امن کمیٹی کے اجلاس میں جانے کا حکم دیا۔ جب تمام غیر بنگالی مرد اس اجلاس کے لیے چلے گئے تو بنگالی باغیوں نے منصوبے کے تحت ان کے مکانوں پر حملہ کر دیا اور پیشہ ور چوروں کی طرح ہر قیمتی چیز کو لوٹ لیا۔ آدھی رات کے وقت ایک غیر بنگالی جو اس اجلاس میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ وہ تمام لوگ جو نام نہاد اجلاس کے لیے بلائے گئے تھے باغیوں کے ہاتھوں اسکول کے احاطے میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اگلے دن باغیوں نے تمام غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کو گھیر کر اکٹھا کیا اور ہانکتے ہوئے دریا کے کنارے کیمپ میں لے گئے جہاں ہم نے غیر بنگالی مردوں کو قتل عام کا نشانہ بنتے دیکھا۔ ان کی لاشوں کو دریا میں پھینکا جا رہا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 1-2 دن میں تم لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ہمارے گروہ میں چند ہی نوجوان عورتیں بچ سکی تھیں۔ قاتلوں نے ان نوجوان عورتوں کو آبروریزی کے لیے الگ کر لیا تھا۔ میں اس کھلے میدان میں جہنم کی طرح قائم بچڑ خانے کبھی نہیں بھول سکتی جو قاتلوں نے دریا کے کنارے پر بنا رکھے تھے۔ 10 اپریل کو جب ہم جسمانی اور ذہنی طور پر تقریباً مفلوج ہو چکے تھے ہم نے اپنے آپ کو قسمت اور موت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس دوران پاکستانی فوج کے ایک دستے نے ہمیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ ہمیں سید پور کے کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، لیکن دسمبر 71 کے آخری ہفتے میں مکتی بہانی کے قاتل میری جان کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ میں نے مارچ 1971 میں باغیوں کی طرف سے کیے گئے قتل عام کے بارے میں پاکستانی فوج کو بتایا تھا۔ مجھے 18 ماہ سید پور کے جیل میں رکھا گیا اور ہفتوں مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فروری 1974 کے پہلے ہفتے میں مجھے جیل سے رہا کیا گیا اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد مجھے پاکستان منتقل کیا گیا۔ 40 سالہ لاڈلی مسرور کے خاوند مبین عالم دیناج پور ریلوے اسٹیشن پر واچ اینڈ وارڈ شعبے میں ملازم تھے۔ انہوں نے مارچ 1971 کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ 25 مارچ کو رات تقریباً 9 بجے قاتل گنڈوں نے دیناج پور میں واقع ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے ہمارے گھر کے تالا بند دروازے کو توڑا اور میرے خاوند کو دبوچ کر رسیوں سے باندھا اور لوہے کے ڈنڈوں کے ساتھ بری طرح پیٹا۔ پھر انہوں نے میرے گھر کو لوٹا۔ میرے بچے خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ میں نے قاتلوں سے التجا کی کہ میرے خاوند کو چھوڑ دیں۔ حملہ آور قہقہے لگاتے رہے۔ انہوں نے میرے گھر سے ہر قیمتی چیز لوٹ لی۔ یہ ٹرانزسٹر ریڈیو میرا ہے۔ حملہ آوروں میں سے ایک نے ریڈیو الماری سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے قاتل نے میرے خاوند کی گھڑی اچک لی۔ 2 قاتلوں نے مجھ سے ساری نقدی اور زیورات نکلوا لی ہیں۔ گنڈوں اور قاتلوں کی طرح کام کرتے ہوئے وہ میری ساڑیاں بھی ایک گٹھری بنا کر لے گئے۔ جب انہوں نے اپنی لوٹ مار مکمل کر لی تو میرے خاوند کو گھسیٹتے ہوئے گلی میں لے گئے اور انہیں اس قدر پیٹا کہ جگہ جگہ سے ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ میں نے ان ظالموں سے کہا کہ میرے خاوند کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھے لوہے کی سلاخ ماری اور میں گر پڑی۔ پھر میرے شوہر کو علاقے کے دوسرے غیر بنگالیوں کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا کر کے ان سب کو ہانکتے ہوئے دریا کی طرف لے گئے۔ یہ آخری بار تھا کہ جب میں نے اپنے خاوند کو دیکھا۔ خدا پر ایمان رکھنا اور بچوں کا دھیان رکھنا۔ میرے شوہر دردناک لہجے میں چلا کر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بچڑ خانہ بنایا گیا تھا۔ 10 اپریل کو چلاتے اور شور مچاتے بنگالیوں کے ایک مسلح گروہ نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے تمام غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا اور بندوق کی نوک پر دریا کے اس کنارے ہانکتے ہوئے لے گئے جہاں غیر بنگالیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کھلے بچڑ خانے اور اپنے معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھا تو میں خوف و دہشت سے لرز گئی۔ عورتوں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے رشتہ دار مردوں کو پہچان لیا تھا جنہیں بنگالی قاتل موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ لاشیں اور خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے پر اور دریا کے پانی میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ انہی لمحوں میں اچانک بنگالی قاتلوں نے افراتفری میں بھاگنا شروع کر دیا۔ پاکستانی فوج کے 6 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ فرشتوں کی طرح ہماری طرف بڑھا اور ہمیں موت سے بچا لیا۔ وفاقی فوج ہمیں سید پور کے ریلیف کیمپ میں لے آئی۔ 30 سالہ زیب النساء کے خاوند دیناج پور کی پولیس میں کام کرتے تھے۔
خاتون، اس کے بچے اور سینکڑوں بدقسمت غیر بنگالی عورتیں اور بچے جن کے شوہروں باپوں کو مارچ 1971 میں قتل کر دیا گیا تھا، اپنے مارے جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب پاکستانی فوج نے انہیں بنگالی جلادوں سے بچا لیا۔ خاتون اور اس کے 3 بچوں کو فروری 1974 میں پاکستان منتقل کیا گیا۔ زیب النساء خاتون کہتی ہیں، 2 مارچ 1971 ہی سے عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں نے دیناج پور میں پرامن، غریب اور نہتے غیر بنگالیوں کے خلاف قتل و غارت کا راستہ اپنا لیا تھا۔ غیر بنگالیوں کی کچھ دکانوں اور مکانوں کو لوٹا گیا تھا، لیکن 17 مارچ سے انہوں نے غیر بنگالی مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں سے شرمناک بدسلوکی شروع کی، جس کی تفصیلات زبان پر لانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم عوامی لیگ کے دہشت گردوں کی کارروائیوں سے اتنا گھبرا گئے کہ 21 مارچ کی رات کو جب یہ افواہیں پھیل گئیں کہ ہمارے علاقے پر حملہ کیا جائے گا، میرے خاوند عبدالغفار، 3 بچے اور میں اپنے گھر کے پچھلے حصے سے نکل کر درختوں کے ایک جھنڈ میں جا چھپے جو ہمارے گھر سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی غیر بنگالی مرد، عورتیں اور بچے پہلے سے اس چھپنے والی جگہ پر آ چکے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم نے اپنے علاقے میں بندوقیں چلنے کی آواز سنی۔ ان آوازوں میں عوامی لیگ کے حملہ آوروں کا شور و غل اور ان کی گرفت میں آنے والے لوگوں کی چیخ و پکار، رحم اور مدد کی التجائیں شامل تھی۔ ہم نے جلتے ہوئے گھروں سے بلند ہوتے آگ کے شعلے بھی دیکھے۔ قاتلوں کو ہماری چھپنے والی جگہ کا پتہ چل گیا تھا اور ان کی برستی گولیوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ ہم رینگتے ہوئے قبرستان کی طرف چلے گئے جہاں قبریں ہمیں برستی گولیوں سے تحفظ دے سکتی تھیں۔ صبح کے وقت ہمیں غیر آباد اسکول کی عمارت میں چلے گئے اور وہاں 3 دن تک رہے۔ اس دوران کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ ہم میں اکثر نے رات کو قریبی جوہر سے لائے گئے پانی اور جنگلی پھلوں، جڑی بوٹیوں پر گزارا کیا۔ 29 مارچ کو مسلح بنگالی باغیوں نے ہماری چھپنے والی جگہ پر حملہ کیا اور ایک ایک کر کے تمام غیر بنگالی مردوں کو گھیر لیا، جس میں میرے خاوند بھی شامل تھے۔ ہم میں سے کچھ نے مزاحمت کی تو انہیں بری طرح بے رحمی سے مارا پیٹا گیا اور رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عورتوں نے باغیوں کی منت سماجت کی کہ ان کے مردوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ گنڈے بڑے بے رحم تھے۔ ہم تمہیں زندہ رہنے دیں گے تاکہ تم اچھی نوکرانیاں بن کر ہمارے گھروں پر کام کرو، باغیوں نے ہم سے کہا۔ تیز دھوپ اور تنی ہوئی بندوقوں کے سائے میں قاتل گنڈے اپنے قیدی غیر بنگالیوں کو مارچ کراتے ہوئے 3 کلومیٹر دور دریا کے کنارے لے گئے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ جگہ انہوں نے غیر بنگالیوں کے قتل کرنے کے لیے بنائی تھی۔ دوسری صبح گنڈے واپس آئے اور ہمیں جلدی جلدی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک انسانی بوچڑ خانہ دیکھا جو باغیوں نے بدقسمت غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کے لیے بنایا تھا، تو ہمارے جسموں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہاں لکڑی کا ایک چوکھٹا تھا جہاں بدقسمت غیر بنگالیوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے جسموں کو کاٹا جاتا تھا۔ پھانسی کے پھندے درختوں سے لٹک رہے تھے۔ دھات کے بڑے برتن تھے جن میں پانی ابالا جاتا اور اس ابلتے ہوئے پانی میں بدقسمت لوگوں کو ڈبویا جاتا تھا تاکہ مارنے سے قبل ان سے معلومات حاصل کی جا سکے۔ چمکتے ہوئے چاقو، خنجر، بڑی درانتیاں اور بھالے وہاں کثرت سے رکھے تھے۔ ان ساری چیزوں نے مل کر اس ہری بھری زمین اور دریا کے پرسکون پانی والے خوبصورت منظر کو تشدد، آگ اور موت کے ایک خوفناک منظر میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس جگہ ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جنہیں دریا برد کیا جانا تھا، اور ان لاشوں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ متلی آ رہی تھی۔ ہمارے تقریباً 1 درجن مردوں کو ہماری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے قتل کرنے کے بعد ایک بنگالی نے بلند آواز میں حکم دیا، ان عورتوں اور بچوں کو دریا کے کنارے سے دور لے جاؤ، یہاں بہت زیادہ بدبو اور گند ہے۔ آدم خوروں نے جو اس قتل کے کام میں لگے ہوئے تھے جواب دیا، بہت اچھا میجر صاحب، اور دریا کے کنارے دوڑنے کا حکم دیا۔ ہم میں اتنی سکت نہیں تھی، اس لیے گرتے پڑتے ہم نے اپنے آپ کو نیچے دریا کے کنارے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہم اپنی قسمت پر اتنے راضی ہو چکے تھے اور اتنی خطرناک حد تک کمزور ہو چکے تھے اور ہم میں زندگی کی تمنا ختم ہو چکی تھی کہ ہم نے اپنے قاتلوں سے خود التجا کی کہ بھائی ہمیں جلدی سے مار ڈالو۔ فرار ناممکن تھا۔ وہاں کم از کم 500 کلاڑی بردار عوامی لیگی تھے اور بہت سے لوگ بندوقوں سے مسلح تھے۔ اچانک بھگدڑ مچی اور ہمیں اذیت دینے والے لوگوں نے خود اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ دور پہاڑی پر جھٹپٹی روشنی میں تقریباً 1 درجن پاکستانی فوجیوں کی جھلک نظر آئی جو فرشتوں کی مانند تیزی سے ہمیں بچانے کے لیے ہماری طرف چلے آ رہے تھے۔ ان کا اللہ اکبر کا نعرہ آسمان تک گونجتا ہوا محسوس ہوا اور ہمیں پکڑنے والے وحشی درندے منٹوں کے اندر نزدیکی جنگل میں غائب ہو گئے۔ پاکستانی فوجی ہمیں ایک امدادی کیمپ میں لے گئے۔ جو زخمی تھے ان کو اسپتال میں داخل کرایا گیا اور جو مر چکے تھے ان کو اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا۔ دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے سے مشرقی پاکستان پر بھارت کے قبضے کے بعد مکتی بہانی اور ان کے ساتھیوں نے ہم پر مصیبتوں کے نئے پہاڑ توڑنے شروع کیے۔ پھر ہم ریڈ کراس کیمپ میں رہے اور بعد میں پاکستان پہنچ کر ہمیں نئی زندگی ملی۔ 50 سالہ حسینہ بیگم کے خاوند کبیر احمد خان ایک خوشحال تاجر تھے اور دیناج پور کے نواں میں رہتے تھے۔
ان کے خاوند مارچ 1971 کے قتل عام میں مارے گئے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے ایک وکیل دوست کی 2 نوجوان بیٹیوں کی جان بچائی۔ ان کے 2 بیٹے نزدیکی جنگل میں جا چھپے تھے۔ جب پاکستانی فوج نے دیناج پور پر دوبارہ اختیار بحال کیا تو حسینہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پاکستانی فوج میں شامل ہو جائیں۔ انہیں دسمبر 1971 میں دشمن کے ساتھ سرحد پر جنگ میں قیدی بنا لیا گیا۔ دسمبر 1973 میں حسینہ کو ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری امیدوں سے پہلے میرے بچوں کو پاکستان لے آئے گا، اس نے پر امید انداز میں کہا۔ حسینہ بیگم نے تفصیل بیان کی۔ مارچ 71 کے پہلے ہی ہفتے سے عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے غیر بنگالیوں کو دہشت زدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مارچ کے وسط میں غیر بنگالیوں کے خلاف ان کی کینہ پروری نے نیا روپ دھار لیا۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کے خلاف بے رحمانہ تشدد، اغوا اور قتل کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اس تشدد کی شدت کا تجربہ اس وقت کیا جب 17 مارچ کو قاتل گنڈوں نے ہمارے علاقے کے چند غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ میں نے اپنے 2 نوجوان بیٹوں کو ایک نزدیکی گاؤں میں ایک بااعتماد بنگالی خاندان کے پاس بھیج دیا۔ میرے خاوند کا ایک دوست جو کہ وکیل تھا، اس کی 2 بیٹیاں اور اس کا بھائی ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئے۔ ان کا گھر شہر کے اس بڑے حصے میں تھا جہاں ہر طرف غیر بنگالیوں کے خلاف خونین کارروائیاں پھیل گئی تھیں۔ ہم نے افواہ سنی کہ 24 مارچ کو بنگالی باغی ہمارے علاقے میں غیر بنگالیوں پر حملے کریں گے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ بنگالی باغی غیر بنگالی عورتوں کو بھی اغوا کر رہے ہیں اور ان کو جنسی طور پر پامال کر رہے ہیں۔ اپنے خاوند اور ان کے وکیل دوست کی رضامندی سے اپنے گھر کے صحن میں خشک اور ناقابل استعمال پانی کے خالی تالاب میں چٹائی بچھائی اور اس پر دونوں لڑکیوں کو لٹا دیا اور اوپر کیلے کے ڈھیر سارے پتے پھیلا دیے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ تب تک لیٹی رہیں جب تک وہ مجھ سے خفیہ لفظ نہ سن لیں۔ چھپنے کی یہ جگہ اس طرح بہتر بن گئی کہ میرے شوہر تک کو یقین نہ آیا کہ بچیاں پتوں کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے ہمیں اندیشہ تھا، 24 مارچ کی رات مسلح بنگالی باغیوں نے چیختے چلاتے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا۔ وہ ہمارے گھر میں زبردستی گھس آئے۔ انہوں نے میرے خاوند، ان کے وکیل دوست اور چھوٹے بھائی کو قابو کر لیا۔ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ جانے کی کوشش کی تو ایک بنگالی فسادی نے مجھے چھڑی سے اس زور سے مارا کہ میں درد سے کرا کر گر پڑی۔ انہوں نے کچھ اور غیر بنگالیوں کو بھی پکڑا اور انہیں بندوق کی نوک پر دریا کی طرف دھکیلتے ہوئے لے گئے، جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں انہوں نے ایک مذبح خانہ بنایا ہوا تھا۔ میں اپنے زخمی گھٹنے کو سہلا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی ایک بھیانک آواز آئی۔ جب میں نے اسے کھولنے میں کچھ دیر لگا دی تو حملہ آوروں نے دروازے پر فائر کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں میں سے 4 گنڈے خطرناک انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وکیل کی لڑکیاں کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ میں نے ان ظالموں سے کہا کہ لڑکیاں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے سارا گھر تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے گھر سے ہر قیمتی چیز لوٹ لی، حتیٰ کہ گھر میں موجود میز پوش بھی اٹھا کر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی نظر کیلے کے پتوں سے ڈھانپے ہوئے اس تالاب کی طرف نہیں گئی جہاں لڑکیاں چھپی بیٹھی تھیں۔ دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا اور دروازہ کھولنے کے لیے باہر سے کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے میں نے گھسیٹ کر اس کے آگے ایک الماری اور 2 بڑی میزیں رکھ دی۔ رات کے وقت میں رینگتی ہوئی تالاب کی طرف گئی اور لڑکیوں کو پانی اور چاول دیے۔ انہوں نے یہ تکلیف بڑے صبر سے کاٹی اور اس جگہ پر وہ اس طرح 1 ہفتہ چھپی رہیں۔ 10 اپریل کو پاکستانی فوج کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ہمیں بچا لیا۔ لڑکیاں جب اس چھپنے والی جگہ سے باہر آئیں تو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھیں۔ اسی وقت میرے دونوں بیٹے بھی میرے پاس آ گئے۔ پاکستانی فوج نے میرے خاوند، دونوں لڑکیوں کے والد اور ان کے چچا کو پورے شہر میں ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یوں لگتا تھا کہ بنگالی باغیوں نے انہیں دریا کنارے بنائے گئے بچڑ خانے میں ذبح کر کے پھینک دیا تھا۔ ہم نے پاکستانی فوج کو اپنا گھر لوٹنے والے گنڈوں کی شناخت بتا دی، لیکن یہ سارے جرائم پیشہ لوگ دیناج پور سے بھارت کی طرف بھاگ گئے تھے۔ 30 سالہ زیب النساء کے خاوند عبدالعزیز، ان کا بیٹا اور ان کا اکلوتا بھائی دیناج پور میں مارچ 71 میں غیر بنگالیوں کے کیے گئے قتل عام میں مارے گئے۔ زیب نے ان کے دردناک واقعات کو اس طرح بیان کیا۔ 23 مارچ کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے، جو اس وقت شہر میں برسر اقتدار تھے، ہمارے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا اور تمام غیر بنگالی مردوں کو ایک نام نہاد امن کمیٹی کے اجلاس میں جانے کا حکم دیا۔ قاتلوں کا ایک دستہ ہمارے گھر آیا اور اس نے میرے خاوند اور بیٹے کو ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ ہمیں شک گزرا کہ امن کمیٹی ایک بہانہ ہے جو یہ قاتل لوگ غیر بنگالیوں کو اغوا کرنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن قاتلوں کا یہ دستہ پوری طرح مسلح تھا اور ہم بے بس تھے۔ اس لمحے کے بعد میں نے اپنے خاوند اور بیٹے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ 26 مارچ کو قاتلوں نے میرے بھائی کی تلاش میں میرے گھر پر دوبارہ حملہ کیا۔ انہوں نے بھائی کو اس وقت پکڑ لیا جب وہ جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرا تھا۔ میری خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے سامنے انہوں نے نزدیک سے میرے بھائی کی چھاتی میں گولی داغ دی۔ وہ نیچے گر پڑا۔ اس نے تڑپتے ہوئے پانی مانگا۔ میں بھاگ کر پانی کا گلاس لیے آگے بڑھی۔ قاتلوں نے وہ گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیا اور دوسری گولی اس کے سر میں دے ماری، جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور اس کے بے جان جسم سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا۔
اس کارروائی کے بعد قوم پرست گنڈے چلے گئے۔ 2 بوڑھی غیر بنگالی عورتوں نے جو ہمارے ہمسائے میں رہتی تھی قبر کھودنے میں میری مدد کی، جس میں نے اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ 30 مارچ کو یہی قاتل گنڈے دوبارہ میرے گھر آئے اور اسے تہس نہس کر دیا۔ بندوق کی نوک پر مجھ سے پوچھا کہ زیورات کہاں چھپائے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کے ساتھ دریا کے کنارے چلوں۔ بدقسمت عورتوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھا لیا۔ ایک بندوق بردار نے جھپٹ کر قرآن مجید اس سے چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ ہم اس مقتل میں پہنچے تو دیکھا کہ سینکڑوں غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ رات گئے تک لوگوں کو قتل کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ منظر جہنم کے جیسا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ معصوم لوگوں کے خون سے دریا سرخ ہو گیا ہے۔ بنگالی باغیوں نے کئی لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے تھے۔ ہم نے ان سروں کو دیکھا جو خون سے شرابور مٹی پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ سینکڑوں لاشیں دریا کے کنارے دریا برد ہونے کے انتظار میں رکھی تھیں۔ دوسرے دن جب ہمیں قتل کرنے کے انتظامات مکمل تھے تو پاکستانی فوج اچانک افق پر نمودار ہوئی اور ہمارے قاتل تتر بتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی تھی اور ہم بچ گئے۔ پاکستانی فوجیوں نے ہمیں ایک ریلیف کیمپ میں رکھا اور ہماری بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ لیکن 16 دسمبر 1971 کو جب مکتی باہنی نے دناج پور پر قبضہ کیا تو ہم دوبارہ تشدد کا نشانہ بنائے گئے۔ میری جیسی سینکڑوں بیواؤں نے سید پور کا رخ کیا، جہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں قاتل گنڈوں سے بچانے کے لیے ایک ریلیف کیمپ بنایا جائے گا۔ 2.25 سال تک ہم غربت اور قسم پرسی میں یہاں رہے اور کیمپ میں بہت سی بدقسمت عورتیں فوت ہو گئیں۔ جنوری 1974 میں ہمیں پاکستان لایا گیا۔ عینی شاہدوں نے ہمیں بتایا کہ مارچ کے دوسرے ہفتے سے لے کر اپریل 1971 کے تیسرے ہفتے کے درمیانی عرصے میں دناج پور اور اس کے نواحی قصبوں بوچا گنج، پیر گنج، چورکائے، رانی سنکیل، فلباڑیا، کہار دریا، بیر پونج، پونجا گڑھ اور چیر بندر میں غیر بنگالیوں کو قریب قریب ختم کر دیا گیا تھا۔ جب پاکستانی فوج نے ان قصبوں کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو بنگالی دہشت گردوں جنہوں نے غیر بنگالیوں کے خلاف آپریشن لوٹو جلاؤ اور قتل کرو برپا کر رکھا تھا، سرحدی بھارتی ریاست مغربی بنگال بھاگ گئے۔ اس بات کی تائید کے لیے کافی ثبوت موجود ہے کہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی جنہوں نے غیر بنگالیوں کے منظم قتل عام میں قیادت کی، بھارت سے ہدایات اور مدد لیتے تھے۔ ایک برطانوی ٹیکنیشین جس نے پاک بھارت سرحد پلی کے مقام سے پار کی تھی کہ اس بیان کو ٹائمز آف لنڈن نے اپنی اشاعت میں شامل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ سینکڑوں غیر بنگالی مسلمان صرف شمال مغربی قصبے دناج پور میں مارے گئے۔ ہجوم بہار سے تعلق رکھنے والے غیر بنگالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے مارے گئے، لیکن میں رات بھر ان کی چیخیں سنتا رہا۔ اس نے مزید کہا کہ اس علاقے کے دوسرے حصوں سے بہاریوں کو پکڑا اور یرغمال بنایا گیا تھا۔ 6 اپریل سن 1971 کچھ عینی شاہدوں نے بتایا کہ ان خدا ترس بنگالی مسلمانوں کو مارچ 1971 میں جیل میں بند کر دیا گیا جنہوں نے غیر بنگالیوں کو پناہ دی تھی۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضے کے بعد ہزاروں بنگالیوں کو جو پاکستان کے وفادار تھے مکتی باہنی والوں نے اور ان کے مقرر کردہ پولیس نے پکڑ کر جیلوں میں ڈالا اور کئی ایک کو تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دسمبر 71 کے دوسرے پندرواڑے سے وسط 1972 تک مکتی باہنی والوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دناج پور میں سینکڑوں غیر بنگالیوں کو قتل کیا۔ مغربی جرمنی کے معروف رسالے سٹرن آف ہیمبرگ کا نمائندہ ہرڈ برمین 29 فروری 1972 کو ڈھاکہ سے دناج پور پہنچا۔ اس نے وہاں 80 سے لے کر 100 بہاریوں کی لاشیں ایک کم گہرے گڑھے میں دیکھی۔ اگرچہ دناج پور کے بنگالی ڈپٹی کمشنر نے دعویٰ کیا کہ یہ لاشیں ان بنگالیوں کی ہیں جن کو پاکستانی فوج نے قتل کیا تھا، مگر برامان نے اس دعوے پر یقین نہیں کیا کیونکہ لاشیں تقریباً تازہ تھیں۔ اپنے مراسلے میں جو سیٹرن میگزین میں 12 مارچ 1972 کو شائع ہوا، برامان نے رپورٹ دی اشتباہی قبر میں یہ لاشیں صرف غیر بنگالی بہاریوں کی ہی ہو سکتی ہیں۔ برامان نے اپنے مراسلے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح مکتی باہنی کے دناج پور میں مقامی کمانڈر محمد خورشید نے سید پور سے غیر بنگالیوں کے لیے قائم کی گئی بستی سے 1 درجن بھر بہاریوں کو قتل کرنے کے لیے پکڑا تاکہ دناج پور میں مکتی باہنی کے اس ہیرو کی یاد میں ایک یادگار قائم کی جائے جسے بقول اس کے پاکستانیوں نے مارا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔